قرآن مجید اس پورے سٹرکچر کو خول کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. جیسے جائیداد ہے یا گھر ہے، یہ بھی اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے. آپ اس دنیا کی زندگی کو تج کے وہ فیوچر بہتر کرنے کے لیے ساری باغ دوڑ شروع کر دیں. بیٹھے بیٹھے یوں ہی میں تم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. بنیادی بات نقطہ نظر کی تبدیلی ہے، جس کا مطلب ایمان لانا ہے. تو وطنیت کی ہی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں، اور پاکستان کیا چیز ہوتی ہے. آپ جب یہ والا لبادہ اڑا دیں گے تو یہ عصبیت جاہلیہ کی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تذکرہ اور تبصرہ کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے اس خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ہم تزکیہ نفس کے قرآنی تصور کے تحت ہم ایک سیریز کر رہے ہیں پروگرامز کی، اور آج اس کی 12th ایپیسوڈ ہے. ہم شروع میں ہم نے جو پروگرام جو 9-10 ایپیسوڈز ہم نے کی ہیں، 9 ایپیسوڈز غالباً کی ہیں ہم نے، وہ ہم نے تجزیہ کے موضوع کے تحت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو موٹیوز رکھے ہیں وہ ہر موٹیو کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے، اور ہم نے پرپز کو ڈیفائن کیا ہر موٹیو کے، اور پھر اس کے بعد اس پرپز سے ڈیویشن کی فارمز کیا ہو سکتی ہیں، جس کو ہم نے تجزیہ کا عنوان دیا. اب گزشتہ 2 ایپیسوڈز ہم جو کر چکے ہیں اس میں ہم نے تزکیہ کا جو عنوان ہے اس کو ہم نے شروع کیا ہے ڈسکس کرنا، اور اس ضمن میں ہم جو بایولوجیکل نیڈز ہیں انسان کی، یا جو بیسک سروائیول نیڈز ہیں انسان کی، ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور جن میں ہم نے بھوک کو، ہم نے تھرسٹ کو، اور سیکس کے موٹیو کو ہم نے ڈسکس کیا ہے بہت تفصیل کے ساتھ. آج ذرا ہم اس سے ایک ہائر لیول کے اوپر نیڈز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، موٹیوز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن کو ہم نے جو ہماری 5th ایپیسوڈ تھی جو تجزیہ کے عنوان کے تحت جو ہم نے کی تھی، اس میں ہم نے جو ڈسکس کی تھی چیزیں، جن موٹیوز کو، جن نیڈز کو، آج انہی موٹیوز کو، نیڈز کو ہم تزکیہ نفس کے عنوان کے تحت ڈسکس کریں گے کہ تزکیہ کیسے ممکن ہے. تو خالد صاحب، جن موٹیوز کا میں حوالہ دے رہا ہوں ایکچولی وہ موٹیوز تھے انسان کی جو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی نیڈز ہے. اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کا جو پریزرویشن آف سیلف ہے، اس کے اندر جہاں بایولوجیکل نیڈز بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں، ان میں اسی طرح اس میں انسان کی جو سوشل نیڈز ہیں، اور پلس ہم نے کچھ اور چیزیں بھی آپ نے ڈسکس کی تھیں کہ جیسے مال ہے، اور جیسے انسان کی جو جائیداد ہے یا گھر ہے، یہ بھی اس کو تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہیں، اس کے سروائیول میں اس کا بھی اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو آپ نے اس میں پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مکان جو ہے اس کا مطلب پرپز جو اللہ نے تخلیق کیا ہے، کہ انسان کا مکان اس کے سروائیول کے لیے کیوں ضروری ہے. پھر آپ نے اس سے ایک لیول بڑھ کر آپ نے گھر کا ذکر کا حوالہ کو بھی ڈسکس کیا، اس کی ڈائنامکس کو، کہ خاندان جو ہے وہ کیسے انسان کے سروائیول کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، مطلب سوسائٹی کے اندر اس کے سروائیول کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ انسان جو مکان یا گھر بناتا ہے اس کے لیے اس کو مال چاہیے، مکان چاہیے، پیسہ چاہیے، اور پیسہ جو ہے اس کے لیے پھر انسان کو کوئی روزگار یا تجارت چاہیے. تو یہ چیزیں آپس میں سب لنکڈ ہیں. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جن چیزوں سے اس کی گریٹیفیکیشن ہو رہی ہو، وہ اس کی طرف اس کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. اور پھر وہ محبت کی شکلیں کیا، وہ جو وہ محبت جو ہے وہ بت بن جاتا ہے، یعنی وہ خاندان ایک بت بن جاتا ہے، اور جو مال جو ہے وہ ایک بت بن جاتا ہے. انسان اس کی پوجا شروع کر دیتا ہے، اسی کی تقدوں میں لگ جاتا ہے. تو اس کی پھر کیا نتائج ہوتے ہیں وہ آپ نے بڑی تفصیل سے وہاں پر ڈسکس کر لیے تھے. اور آپ نے وہاں پر ایک بہت بنیادی چیز بتائی، وجہ بتائی کہ انسان جو ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس تجزیہ والی چیز سائڈ پر لے کر جاتا ہے. اور وہ آپ نے بتایا کہ ایکچولی یہ نقطہ نظر کا فرق ہے، کہ ایک ایمانی نقطہ نظر ہے اور ایک دنیاوی نقطہ نظر ہے. وہ نقطہ نظر جس میں آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جب انسان آخرت کے تصور سے نچنت ہو جائے، آزاد ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے وہ پھر دنیا کی محبتوں میں غرق ہو جاتا ہے. مادی نقطہ نظر بھی کہہ سکتے ہیں، مادی نقطہ نظر کہہ لیں. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر تزکیہ ہے اس کو اگر آپ نے سائڈ پر آنا ہے، یعنی وہ جو آپ کا جو موٹیوز ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں لانا ہے یا چینلائز کرنا، تو وہ پھر صرف اور صرف ایمان کے نقطہ نظر پر آپ آئیں گے تو ممکن ہے.
تو پہلے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اب آپ اس ایمانی نقطہ نظر کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, کیسے امپورٹنٹ ہے. یہ جو ہم نے موٹیو ہم نے بتایا کہ یہ موٹیوز ہیں ہمارے, ان کو ہم نے کنٹین کرنا ہوتا ہے, اس کے لیے یہ کیسے امپورٹنٹ ہے. اور پھر ہم تزکیے کی طرف آئیں گے کہ یہ مال کا تزکیہ جو ہے, اس کی جو محبت ہے انسان کے اندر کی, اس کو تزکیہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح وہ جو اس کا خاندان ہے, اس کا جو ہے وہ محبت جو ہے اس کا کیسے اس کو چینلائز کیا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, اچھا اب تو یہ بحث جو ہے نا ضرورت اتنی سادہ نہیں رہی ہے, اب اس میں کافی پیچیدگیاں آ گئی ہیں کیونکہ گرہیں بڑھ گئی ہیں. ہاں جی. پہلے تو جب تک ہم ایک فرد کو ڈسکس کر رہے تھے تو فرد کی حد تک تو معاملہ ذرا تھوڑا سہل تھا, اگرچہ کہ وہ بھی اتنا سہل نہیں ہے. انسان کے اندر کئی محرکات ہوتے ہیں اور وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈٹرمنٹ کرنا کہ یہ ایکشن کس موٹیو کے تحت ہے بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب آپ خاندان کی بھی بات آ جائے گی, اس پورے جو اس کا سٹرکچر ہے جس کے اندر انسان بظاہر اس کے تحفظ کے لیے ہے لیکن وہ پرابلم بھی کریٹ کر رہا ہے, تو جب اس سطح پہ آپ آئیں گے تو معاملہ سمجھنا اور سلجھانا زیادہ اور پیچیدہ ہو جاتا ہے. سٹرکچر کے لفظ سے خیر وہ چیز بھی یاد آ رہی ہے نا کہ ایک آپ کی ذات ہے, انفرادیت ہے آپ کی, اور ایک آپ کے گرد جو ہے نا یہ ایک مکان سے بات شروع ہوئی, گھر, خاندان, برادری, اب ریاست تک پہنچ گئی ہے. جی, کیونکہ اب تمدن اور آگے بڑھ گیا نا. جی, یعنی یہ جب ہم خاندان کی بات کریں گے تو یہ تو بالکل ابتدائی آفرینش سے یہ چیز ہے, لیکن خاندان کا ادارہ آگے بڑھتا بڑھتا ارتقا کرتا کرتا ریاست کی سطح تک پہنچ چکا ہوا ہے. اب وہ خاندان کی ایک انتہا ریاست ہے. صحیح. اور اس کی جو چھت ہے وہ جو ہے نا حکومت ہے. تو یہ سارا بنے گا سٹرکچر, یعنی خاندان سے لے کے ریاست تک یہ کہلائے گا سٹرکچر. اور اس سٹرکچر کے مقابلے میں جس کا تزکیہ مقصود ہے وہ کہلائے گا ایک فرد. اور فرد کی آپ وہ اس کی اسپرٹ کہیں, کیونکہ اصل میں اب فرد میں بھی جائیں تو اس کا جو مادی وجود ہے, وہ جو ہم نے جو مختلف انسٹنکٹس گنے تھے اور جو اس کی نیڈز گنی تھیں, وہ تو ساری مادی ضرورتیں ہیں. جی, تو وہ بھی سٹرکچر ہو جائے گا. تو اسپرٹ تو پتہ ہی نہیں کدھر کہیں نیچے چلی جائے گی, بہت ہی مدد ڈھونڈے سے ملے گی, سوئی کی یعنی برادے سے سوئی تلاش کرنے والی بات ہو جائے گی. اور اس وقت یعنی اس سوشیالوجی کے میدان میں یہ بحث ہے بھی, یعنی یہ جو انسان کی یہ جو اسپرٹ ہے اسے شاید وہ ایجنسی کہتے ہیں, اور یہ اس کے مقابلے میں یہ جو پوری بنتی ہے جو اس کی گرد بنی ہوئی ہے اس کو وہ سٹرکچر کہتے ہیں. قرآن مجید سے اسپرٹ کے لیے مجھے روح کا لفظ ملا ہے, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور علامہ اقبال نے اس کے لیے خودی کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سٹرکچر کے لیے خول کا لفظ ملا ہے. یعنی آخرت میں جب تمام انسان اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے تو وہاں پہ جو خطاب ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, ہم تمہیں لے آئے نا جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ بنایا تھا, یعنی ابھی خول کوئی بھی نہیں تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, اور تم چھوڑ آئے ہو وہ سارے خول جو ہم نے تمہارے اوپر چڑھائے تھے, وہ سب تم اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑے, یعنی وہ دنیا میں رہ گئے. اچھا یہی بات المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. تو اب اس کو یعنی قرآن مجید اس پورے سٹرکچر کو خول کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں جس چیز کا تزکیہ مطلوب ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. اس کا اس خول کے اندر رہتے ہوئے تزکیہ کرنا ہے, اور جس نے اس کو اس میں دھنسا دیا تو وہ برباد ہو گیا. اب یہاں آ کے ایک چیز سمجھ لیں کہ یہ تزکیہ اس خول کے ساتھ کشمکش کے بغیر یعنی 3 صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ بنیادی طور پہ 2 ہیں, آپ کی خول کے ساتھ سازگاری ہو جائے, جو آپ کی اسپرٹ ہے وہی خول ہو, تو اب یہ تو مطلب اس میں کسی جد و جہد کی ضرورت نہیں ہے, یہ کمفرٹ میں آپ رہیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دل اب مطمئن رہے گا, اس میں کوئی فرکشن نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی آپ کی ول کچھ اور ہے, آپ کی ایجنسی کچھ اور ہے, سٹرکچر کچھ اور ہے,
تو جب یہ ہوگا تو اب ایک کشمکش جنم لے گی آپ کی سوچ کے درمیان اور اسٹرکچر کے درمیان کشمکش جنم لے گی. اب آگے دو صورتیں یہ بنیں گی کہ فرض کریں اسٹرکچر مادی ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ سوچ یا آپ کی جو ایجنسی ہے وہ اسپرچول ہے. تو اب یہ ایک صورت ہوئی. اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ جو ہے نا وہ اسٹرکچر جو ہے نا وہ یعنی سازگاری کی صورت یہ ہوئی کہ پورا اسٹرکچر بھی اسپرچول ہے, آپ بھی اسپرچولی, آپ کی ایجنسی بھی اسپرچول ہے. تو اب یہ دونوں یہ سازگاری ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی اسٹرکچر سے مراد آپ یہ خاندان سے معاشرہ بھی لے رہے ہیں, ریاست بھی لے رہے ہیں, خاندان بھی لے رہے ہیں, اور ایون یہ وجود بھی, یہ سارا لے رہا ہوں. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سارا مادی ہے اور آپ بھی مادہ پرست ہو چکے ہوئے ہیں, تب بھی امن رہے گا, چین رہے گا. ایجنسی کو جو ہے نا وہ دفنا دیا, یہ دساہا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ یعنی اسپرچول نقطہ نظر رکھتے ہیں, ایمانی نقطہ نظر رکھتے ہیں, اور جو سوسائٹی ہے یا جو اسٹرکچر ہے اس کا نقطہ نظر مادی ہے. تو اب ایک کشمکش ہوگی, فرکشن ہوگی. اچھا, آپ یہ جو ایمان کا لفظ ہے نا, دیکھیں یہ جس کو ہم ایجنسی کہہ رہے ہیں, جو ہم ایجنسی کہہ رہے ہیں, یہ ایمان پر کھڑی ہے. کیونکہ روح جو ہے نا وہ کسی خوردبین میں آنے والی شے نہیں ہے. صحیح. روح کسی یعنی کوئی آلے کسی کی مدد سے دیکھی جانے والی شے نہیں ہے, نہ حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی شے ہے. یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی, میں اس میں پھونک چکوں اپنی روح میں سے. تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ سے خطاب کر رہا ہے, یہ بات کہہ رہا ہے, اس پر آپ کا ایمان ہو. ٹھیک ہے. پھر یہ ایمان ہو کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہی ہے. پھر آپ کہیں گے کہ یار اس نے کچھ میرے اندر پھونکا بھی ہے. نہیں تو آپ ایک حیوانی وجود ہیں, ایوولوشن کا نتیجہ ہیں, نیچرل پروسیس ہے, اور یہ جناب ایک اس کے جسے کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ کرتے کرتے آپ یہ شے بن گئے. ٹھیک ہے. یہ وہ مادی نقطہ نظر ہے. آپ بھی دوسرے جانوروں کی طرح آپ جانوروں کی طرح ایک جانور ہیں, وہ نقطہ نظر بنا. لیکن اگر آپ کا ایمان ہے کہ کوئی کریٹر ہے, اب ظاہر ہے وہ جو کریٹر ہے وہ بھی آپ کے حواس کی گرفت میں, مادی وجود کی گرفت میں آنے والا, مادی شعور کی گرفت میں آنے والا نہیں ہے. اچھا, آگے چلیں تو وہ جو اس نے آپ کے اندر روح پھونکی ہے تو وہ بھی نہیں آنے والی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ کو معلوم ہوا ہے جس سورس آف نالج سے, وہ بھی کوئی مادی سورس تو نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایمان یعنی یہ آپ کا جو بھی انر کور ہے, یا جو آپ کی جو انر پرسنالٹی ہے, یا جو آپ کا انٹرنل ایکسپیرینس ہے, اس کا تعلق ہے ہی ایمان کے ساتھ. اچھا, اب جب یعنی آپ کو یہ والی سورس مل گئی ہے اپنی اس اسپرٹ کو تقویت دینے کے لیے, اور اسٹرکچر مادی ہے, تو پھر یہاں سے ایک کشمکش جنم لیتی ہے. اور اس کشمکش کا اب ذرا دیکھیں نا, سب سے پہلا میدان آپ کا باطن بنتا ہے. کیوں؟ وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر کے آ گئے کہ آپ کی جو بھی نیڈز ہیں وہ تو جسے کہتے ہیں نا ایکسٹریم لیول کی سیٹسفیکشن چاہتی ہیں, جبکہ آپ کو یہاں سے ایک ملے گا, اس کا ایک ڈسپلن ملے گا کہ اس سے زیادہ نہیں کرنا ہے, اور یوں کرنا ہے, اس طرح کرنا ہے. وہ جو سارا ہم دیکھ کے آ گئے. تو یہ تو جو اندر آپ کی ایک کشمکش ہو رہی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی, تو یہ اپنی وہ جو نفس بنایا ہے, تو جس کو کہا, جس نے اس کا تزکیہ کیا, اسے سنوارا, اس نے اسے بچا دیا, اس نے وہ ہے کہ جس نے اسے سنوارا تو وہ تزکیہ ہوا اس کا. تو گویا وہ اسے سنوار رہا ہے, بگڑنے سے بچا رہا ہے, انٹیکٹ رکھ رہا ہے, اسے گم نہیں ہونے دے رہا ہے. تو یہ تو باطن میں ہوا. لیکن یہ کہ یہ وہیں پہ تو نہیں رکا رہے گا. جو آپ کا اسٹرکچر ہے وہ سارا مادی ہے, اور اسٹرکچر سے ابھی مراد کیا لیں گے, یعنی آپ کا خاندان پہلا, یعنی ریاست تو بعد میں انوالو ہوگی نا. سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ سردیں ملتی ہیں جس کی, وہ خاندان ہے آپ کا, اپنی ذات سے نکل کر. آپ کی بیوی ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ان کے کچھ ظاہر ہے ان کی کچھ خواہشات ہیں, جیسے آپ کی خواہشات تھیں. آپ نے اپنی خواہشات کو تابع کیا اپنی ایجنسی کے, وہ کر سکے یا نہیں کر سکے. اکثر و بیشتر تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کے تابع ہوتے ہیں, نہ کہ ان کو اپنی اس اسپرچول نیڈ کے تابع کریں. ایسا تو نہیں ہوتا. لہٰذا معاشرے میں جو رواج ہوتے ہیں, جو رسومات ہوتی ہیں, جو طور طریقے ہوتے ہیں, جو کامیابی ناکامی کے معیارات ہوتے ہیں, جو زندگی گزارنے کے لیے جو ہے نا مختلف ضروریات ہوتی ہیں, وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں ہوتی, خواہشات کے تابع ہوتی ہیں.
یعنی ان کا جو ڈرائیونگ جو فورس ہے یا ڈرائیونگ نظریہ ہے جو اس کے لیے وہ چوز کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ مادی نظریہ ہے، مادی نظریہ، روحانی نظریے کے مقابلے میں. یہ وہی بات ہوگی نا، یہی جگہ نقطہ نظر کا فرق ہو گیا. اب اس کی وجہ سے پورا جو ہے نا لائف سٹائل کا فرق آ جائے گا، یعنی ورلڈ ویو کا وہ فرق آپ کے سٹائل پر بھی آ جائے گا. اب جب یہ والا فرق آئے گا تو ایک فرکشن پیدا ہوگی جی، اور یہی ایمان ہے. یعنی ایمان کا اب لازمی تقاضا یہ فرکشن کا پیدا ہونا ہے. اسی کو جہاد کیا کہا گیا ہے، جس کا کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ دل میں برا جانیں اس کو جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے. وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. تو اس کا مطلب ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو وہ اس فرکشن کو ضرور پیدا کرے گا. اور یہی فرکشن اصل میں تزکیے کی جو ہے نا وہ کڑی ہے، یہی آپ کو زندہ رکھے گی. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے نا، یہ اگر اس جہاد میں آپ نہیں آئے یا اس تزکیے کے یعنی جہاد کا عمل ہی در حقیقت تزکیے کا عمل ہوا. وہ آپ نے شعر پچھلے بار پڑھا تھا، وہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے. ہاں جی، تو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مطلب لوگ اس مصیبت کو دیکھ کر تو فلائٹ والا رسپانس اڈاپٹ کر لیتے کہ یار اس سے بھاگو، اس کشمکش سے بھاگو جی، اور جا کے کسی جنگل میں بیٹھو. وہ ہم پہلے کہہ چکے وہ کوئی اخلاقی زندگی نہیں ہے. یا جنگل میں جو یا اس کے ساتھ اڈیپٹ کر لو، اپنے آپ ایڈجسٹ کر لو، یا اپنے آپ کو اس کے ساتھ سازگار کر لو. یعنی یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں. سازگار کر لینا بھی تو پھر تو برباد کر دیا. وہ چیلنج کا جو آپشن تھا، رسپانس تھا، جو فائٹ والا رسپانس تھا، اس کی بجائے اس نے فلائٹ والے کو اڈاپٹ کیا. تو اب یعنی یہ یہاں سے ایک بات شروع ہوگی. اچھا، اب اس میں ضمناً یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یعنی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسے سٹرکچر میں رہتے ہوں کہ جو خواہشات نفسانی کے تانے بانے سے بنا ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور چاہتے آپ کی خواہش اور آپ کی ایجنسی کچھ اور ہو، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جی سازگاری بھی ہو جائے گی. سازگاری کیسے ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی. صحیح بات. تو یہ جو ویسے یہاں پہ اس کو بھی لے آئے نا، وہ نیریٹو اور کاؤنٹر نیریٹو والے کو ٹھیک ہے نا. مطلب کتنی بودھی بات ہے، جو کتنے بڑے جن کو اتنا بڑا دانشور سمجھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو پھر فرد کیسے سروائیو کرے گا مذہب کے ساتھ؟ کر ہی نہیں سکتا. صحیح بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک پورے سٹرکچر کو یا تو پورا سٹرکچر وہ صورت اختیار کر لے جو آپ کا نقطہ نظر ہے، تو پھر تو آپ کا جو ہے نا آپ تسلی سے، سکون سے، چین سے، رحمت سے آپ وہاں پہ سانس لے سکتے ہیں. لیکن اگر سٹرکچر جو ہے نا وہ آپ کی سوچ سے، آپ کی خیال سے ٹکرا رہا ہے تو پھر ٹکراؤ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ خاندان کی سطح پہ، اچھا یہ آپ نے وہ دیکھا نا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ جو انفرادی سطح پر اللہ کا بندہ بننا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کا پابند بنانا ہے، تو 3 محاذوں پر لڑائی لڑنی پڑتی ہے. ایک اپنے نفس کے خلاف، ایک معاشرے کے خلاف، اور ایک شیطان کے خلاف. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا یہ لڑائی، اس میں تلوار نہیں استعمال ہوتی ہے. اس لڑائی میں کوئی توپ، ٹینک، گھوڑا، گاڑی کچھ نہیں استعمال ہوتا. یہ اصل میں وہ جسے کے لیے میں نے فرکشن کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ نقطہ نظر کا فرق ہے، اور وہ فرق جو ہے نا ایک اس نے جسے کہتے ہیں نا اما یتساءلون کی کیفیت پیدا ہے. مگوئیاں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، آپ اور بات کر رہے ہیں، وہ ایک تصادم باتوں میں، تصادم بحث کو جنم دے رہا ہے. تصادم سے جو ہے نا ایک مناظرے کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور طنز ہو رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں در حقیقت اس فرکشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں. ذہنی سکون تو انسان کا بہرحال ڈسٹرب کر دیتی ہیں. آپ کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے، آپ کو مجنون قرار دیا جا رہا ہے، عارضہ ہو گیا ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کوئی جادو شادو کا اثر ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے. پی ایچ ڈی نے اس کو پاگل کر دیا. یا یہ مولوی صاحب جس کے پاس بیٹھتا ہے اس نے کچھ اثر، اس کا اثر ہو گیا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ ایسا بھی میں نے دیکھا، میں نے کمنٹ اپنی زندگی میں دیکھا. مجھے کسی نے کہا کہ اس کو قرآن نے گمراہ کر دیا. اسٹرکچر کی محبت اتنی اندر کھبی ہوئی تھی. اچھا، یہ ویسے یہ جو لفظ اسٹرکچر کی محبت نے، یہ بھی اب بڑی دیکھیں عجیب بات ہے، بہت ہی عجیب بات ہے. دیکھیں ابھی ہم نے جو ساری بحث کی پچھلی نشست میں بھی کہ اسٹرکچر سے محبت کیوں پیدا ہوتی ہے. اصل میں تو اپنی ذات سے محبت ہے، چونکہ میری ایگزسٹنس کے لیے یہ اسٹرکچر ضروری ہے، تو مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے.
وہ مٹیریل سیلف جو ہے انسان کا. جی مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی ہے. جیسے بچے کو ماں سے ہو جاتی ہے تو پورے اسٹرکچر سے محبت ہو جاتی ہے. یہ وطن سے محبت بھی اسی کا نتیجہ ہے نا, کہ اصل میں وطن بھی تو آپ کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے. پہلے وقتوں میں برادری تک ہوتا تھا, یہ قبیلے کی تک, کہ قبیلہ تحفظ کا ذریعہ تھا. وہ فصیلت التی تووی, وہ خاندان جو آپ کو تحفظ دیتے ہیں. اب ریاست آپ کی وہ ہے محافظ ہے, ریاست ہوگی ماں کے جیسی, ماں کی جیسی, ٹھیک ہے. اب ریاست وہاں پہ پہنچ گئی تو اس سے بھی محبت ہوگی. اس پر اب اگلی بات جو ہے نا یہ ہے اصل میں, جب میں کہتا ہوں بڑا پیچیدہ نظام ہے, اس کی پیچیدگی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بھائی یہ ساری محبتیں پیدا کس نے ہوئی کہ میری جان کو اس سے تحفظ ملتا ہے. اچھا ایک نتیجہ جا کر کیا نکلتا ہے کہ میں اپنی جان اس پر قربان کر دیتا ہوں. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. یہ اب آپ ڈھونڈیں یہ کیا ہوا بھائی, یہ کیا موٹیو ہے کہ محبت اس لیے ہوئی کہ اس نے میری جان بچائی. نتیجہ کیا نکلا, میں نے اپنی جان اس پر نچھاور کر دی. تو یہ اتنی آسانی میں سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. وہ تو وہی ہو گیا نا, جیسے وہ بیٹھے بیٹھے یوں ہی میں تم ہو جاتا ہوں, اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں. تو انسان جو اسٹرکچر کے ساتھ بالکل جو ہے وہ تھیندے تھیندے تھی میں ہے, اور میں رانجا رانجا کر دے آپ رانجا ہو گئی. تو یہ ہے جی, وہ اسٹرکچر بھی ایکچولی اپنا وجود کا حصہ لگتا ہے نا پھر. یس, اصل میں وہ اس کے ساتھ پھر پریزرویشن آف دا اسپیشیز کا جذبہ بھی آتا ہے کہ وہ چلیں میں نے تو اپنی جان قربان کر دی, نسلوں کی تو حفاظت کا سامان کر دیا نا. مطلب ایون آپ سیلف کے لیول پر بھی دیکھیں نا کہ بھائی جب انسان کو وہ جیسے بلی کا مثال ہے کہ آپ اسے بھی کونے پر لگا دیں تو وہ بھی آپ پر جھپٹ پڑتی ہے آخر میں آگے نا. تو انسان جو ہے وہ جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ یہ اسٹرکچر ریاست کا ہے تو میں ہوں, یہ گیا تو میں بھی گیا, تو وہ جب جان لڑا رہا ہے تو وہ اصل میں اپنے سروائیول کے لیے کر لڑا رہا ہے نا جان. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ جب ریولوشن کی بات کرتے ہیں تو ادھر کتنی بڑی تھریٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اگر ادھر سے آنسلاٹ آتا ہے تو وہ کوئی غیر فطری آنسلاٹ نہیں ہے, کیونکہ ان کو زندگی اس میں نظر آ رہی ہوتی ہے اس نقطۂ نظر کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ بنیادی دعوت کون سی ہے ایمان کی ہے, جب تک وہ نقطۂ نظر نہیں بدلے گا ریولوشن کدھر سے جنم لے گا. صحیح. تو یہ اس پوری اس بحث میں جو ہے نا ایمان کا جو یعنی ایمان کیا مطلب ہوا, ایمان آپ کا نقطۂ نظر بدلنے کا نام ہے, آپ کے سوچ کا رخ بدلنے کا نام ہے, چیزوں کو دیکھنے کے زاویے کو بدلنے کا نام ہے, کامیابی اور ناکامی کو بڑے جو ہے نا اس میں اسکیل پہ دیکھنے کا نام ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں 60 سال کو سامنے رکھ کر اس سے بڑی منصوبہ بندی کرنے کا نام ہے, ایک ابدی زندگی بھی ہے, ادھر کامیابی اصل بات ہے. جیسے 60 سال کو سامنے رکھ کر آپ وقتی طور پر رات کو جاگتے ہیں, مشقتیں اٹھاتے ہیں مستقبل بہتر کرنے کے لیے, تو ایسے ہی جب آپ کا نقطہ نظر بدل کے زندگی کا وہ تصور تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ والا ہو جاتا ہے, تو اب آپ اس دنیا کی زندگی کو تج کے وہ فیوچر بہتر کرنے کے لیے ساری باغ دوڑ شروع کر دیتے ہیں. تو بنیادی بات نقطہ نظر کی تبدیلی ہے, جس کا مطلب ایمان لانا ہے. میں دنیاوی مادی نقطہ نظر تو یہی دنیا حقیقت ہے, بس یہی زندگی ہے, اور ایمانی نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں یہ تو ایک آزمائش کی جگہ ہے. جی اچھا, اب اسی وجہ سے ایک یہ جو تزکیے کا لفظ ہے نا, قرآن مجید نے اس تزکیے کے لفظ کو ایمان کے متبادل اور مترادف کے طور پر استعمال کیا ہے. یعنی اصل شے ایمان ہے. دیکھا نا, قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا, تو قد افلح المومنون. وہ جو فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ فَهَلْ أَنْتَ تَزَكَّىٰ, اب وہاں تزکا کا کیا مطلب لیں گے کہ تو ایمان لاتے ہیں. صحیح بات ہے. اچھا خالد صاحب, یہ تو آپ نے بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ اس نقطے کو بیان کر دیا کہ یہ جو اسٹرکچر ورسز ایجنسی والا جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا آپ نے, اور ایجنسی کو آپ نے ریلیٹ کر دیا روح کے ساتھ انسان کی, اور آپ نے بتایا یہ سمجھایا کہ یہ فرکشن ایک ہوتی ہے اس کے نتیجے میں روح اور اسٹرکچر کے درمیان. اگر تو اسٹرکچر بھی اسپریچول ہو جائے تو سونے پہ سہاگا والی بات ہو گئی, لیکن اگر اسٹرکچر جو ہے وہ مٹیریل ہے یعنی اس کا نقطہ نظر جو ہے وہ مادی ہے, اور آپ کا جو ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں روحانی جو ہے وہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے, جو ایمانی نقطہ نظر ہے, آپ اس کے تحت زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک فرکشن ہے, کانفلکٹ ہے جو کہ انیویٹیبل ہے.
تو اس کا ایک آپ نے پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اس نقطہ نظر کو کہ جہاں پر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جو تجزیہ کے عنوان میں کہ اس دنیا کا ہی ہو جائے، خاندان کی رسومات، خاندان کی پریشرز، خاندان کی خواہشات، ان کی خوشیاں، لوگ کیا کہیں گے، انسان اسی میں لگا رہتا ہے، یہی پوری کرتا رہتا ہے. یا ایک دوسری ایکسٹریم بھی آپ نے بتایا تھا کہ لوگ کسی کے اوپر یہ جو روحانیت کا جو بہت زیادہ جب کہہ لیں کہ شوق چڑھتا ہے یا اس کا غلبہ ہوتا ہے، تو وہ دوسری ایکسٹریم بھی رہتا ہے، کوئی ان ساری چیزوں کو تج دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ان کو ترک کر دیتا ہے. اور آپ نے کہا تھا یہ بھی کوئی اچھا کریکٹر نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کریکٹر ہی نہیں ہے اس بندے کا، تو جو اکیلا ہو کے رہ گیا ہے، جو کسی کے ساتھ رہ بھی نہیں رہا. تو اب یہ اس کانفلکٹ میں بیلنس کیا ہوگا؟ کس حد تک انسان کو جو ہے وہ یہ خاندان یا ریاست دونوں لیولز کے اوپر اسٹرکچر کے انسان کو ان کی محبت کو بھی امپورٹنس دینی ہے، اور کس لیول سے آگے جا کر اس کو سمجھنا ہے یہ کہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یار یہ اس سے آگے نو گو ایریا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک تو آپ کا اصل سوال ہے، اور دوسرا یہ میرا خیال ہے اس کی بھی تھوڑی وضاحت ہونی چاہیے جس پر آپ نے اسے بلڈ کیا ہے. یعنی یہ کہ اکیلی زندگی جو ہے نا وہ کوئی مطلب کریکٹر ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں ہو سکتا ہے یہ بات ہضم کرنا لوگوں کے لیے اتنی آسان نہ ہو. تو میں پہلی بات تو صرف میں یہ عرض کروں نا کہ دنیا میں جتنے بھی ایتھکس کے تصورات ہیں، مورل کانسیپٹس ہیں، یہ سب کے درمیان متفقن علیہ بات ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے، کیا روحانی کیا مادی، کہ جو کریکٹر زیر بحث آتا ہے اخلاقی کردار، وہ وہی ہوتا ہے جو معاشرے کے اندر ہو. جو معاشرے سے نکل کر کہیں پرفارم کیا گیا ہو اسے کریکٹر نہیں سمجھا جاتا، وہ قابل گفتگو کردار نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہے. تو جو بات میں نے کہی ہے یہ کوئی میری یعنی تبازاد نہیں ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. صحیح. اچھا، اب آئیں یعنی اللہ کی اسکیم کی طرف. تو یہ سارے رشتے ناتے اور یہ رحمی رشتے اور یہ جو قطع رحمی کرنا کتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے، فساد کی ابتدا قرار دیا گیا ہے، اس سب کو ذہن میں رکھ کر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس سب کو چھوڑ کے نکل جانا جو ہے یہ مطلوب نہیں ہے، تو یہ بھی کوئی میں اپنی یعنی کوئی اپنی خواہش سے گھڑ کر کہنے والی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دین کی روح کے مطابق بات ہے. اچھا، اب اگر آپ اسے عقلی سطح پہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں تو امتحان ہے. تو جب آپ جہاں پہ مشکلات تھیں، جہاں پر یعنی میدان تھا جنگ کا، اس کو چھوڑ کے آپ بھاگے اور اپنے کسی کمفرٹ زون میں پہنچ گئے، غار میں پہنچ گئے یا جنگل میں پہنچ گئے، تو آپ تو ناکام نہیں ہو گئے. صحیح. میدان سے بھاگ گئے نا. تو فرار عن الزحف ایک وہ سورہ انفال میں آتا ہے نا کہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگ جانا. تو جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے گویا وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ ماموریت ہے وہاں پہ. صحیح. اس جگہ کو چھوڑنا اس طرح سے وہی بات آپ کہ کیا کریکٹر ہے. ہاں، یہ کیا کریکٹر ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یعنی میں نے چاہا کہ ذرا تھوڑا اس کو میں جو یہ کیا کریکٹر ہے اس کو پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی کریکٹر نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھ میں بھی آ جائے تاکہ وہ بات. اب آ جائیں آگے کہ اس میں بیلنس کیا ہے. چھوڑ سکتے نہیں، اور اس میں جسے کہتے ہیں اس کان میں جا کے نمک نہیں ہو سکتے، چھوڑ بھی نہیں سکتے اور مکمل اوڑھ بھی نہیں سکتے. یہ ہے اصل میں. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جسے کہا نا کہ جی پلسرات کے بارے میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز. تو دنیا میں بھی اعتدال اس سے کم شے نہیں ہے. اعتدال ہی وہ شے ہے جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے. تو پل صراط ہو یا صراط مستقیم ہو، ہیں دونوں بہت نازک، اور دونوں سے سلپ ہونا جو ہے نا ہر وقت ممکن رہتا ہے، اور ہم یہاں اکثر سلپ ہوتے رہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمانا بھی ذہن میں رہے کہ آپ نے ایک دفعہ زمین پہ ایک سیدھی لائن کھینچی اور بہت سی آڑی ترچھی لائنیں کھینچی، اور آپ نے فرمایا جو سیدھی لائن ہے یہ سیدھی دوزخ سے پار جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یہ جو آڑی ترچھی ہیں یہ ساری کی ساری دوزخ میں گرنے والی ہیں. تو جب یعنی آپ کے اندر ہر وقت ٹینڈنسی ہوتی ہے موٹر وے سے اترنے کی، ایموشنل کریچر ہے. ہاں جی. تو یعنی آپ نے اپنے آپ کو تھام کے رکھنا ہوتا ہے اس صراط مستقیم کے اوپر، اور وہ بہت نازک اعتدال کی، مطلب وہ انڈسکرائبیبل ہے. ہم آپ کو دو سرے دکھا سکتے ہیں، دو ایکسٹریمز دکھا سکتے ہیں، اس کے درمیان بیلنس آپ نے خود ڈھونڈنا ہوتا ہے. یعنی یہ پرسنل ایک وہ فیلنگ ہوگی کہ بیلنس کدھر ہے. کوئی دوسرا کسی کو
یعنی ورڈز میں نہیں بتا سکتا. صحیح, ہر بندے کی شاکل اپنی ہے, سرکمسٹانسز دیکھیں نا آپ تکبر اور عاجزی کے درمیان, عاجزی بھی بری شے ہے, تکبر بھی بری شے ہے, تو اس کے درمیان بیلنسنگ جو ہے نا پوائنٹ کون سا ہے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا, لیکن ایک فیل ہو سکتا ہے آپ کو, تو آپ کا اپنا پرسنل ایک وہ ہوگا. صحیح, جینڈر کے بارے میں آپ کی پرسنل فیلنگ اگر معتبر نہیں بھی ہے تو اس ماننی پڑے گی کہ معتبر ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس تک قلبک اپنے دل سے پوچھو, وہ یہ چیز ہے اصل میں. اچھا, اب آ جائیں یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے, چند مطلب قرآن مجید نے ہماری کچھ رہنمائی کی ہے کہ ایک طرف یہ بتا دیا کہ چھوڑنا نہیں ہے. یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل, وہ قطع کرتے ہیں, یعنی فسادی لوگ کون ہیں, فاسق لوگ کون ہیں, وہ قطع کر دیتے ہیں اس تعلق کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو چھوڑ تو سکتے نہیں. تو دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ چوکنے رہنا ہے, تعلق بنا کے رکھنا ہے. اب دیکھیں ماں باپ کے بارے میں فرمایا ایک یہ کہ اگر وہ مشرک ہیں فلا طوطئہما, ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے, لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ان کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے بھلے طور پر. یعنی اولاد کی حیثیت سے جو آپ کے اوپر ان کی خدمت کرنا ہے, بے شک مشرک ہوں, وہ آپ نے پوری انجام, اپنی ذمہ داریاں وہ والی پوری کرنی ہے. وہ جو اسٹرکچرل ذمہ داریاں ہیں نا ان سے مفر نہیں ہے, وہ پوری کرنی ہے. لیکن جب وہ آپ کی آئیڈیالوجی میں آ کے مداخلت کریں گے, ادھر آپ نے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. یہ بیلنس قائم کرنا ہے. صحیح بات. اور مشکل ہوتے وہ مطلب بندہ ماں کا ہو گیا تو وہ بیوی کا خیال نہیں کرتا, جو بیوی کا ہو گیا وہ ماں کا خیال نہیں کرتا. تو اسی طرح جو سمجھتا ہے میں اللہ والا ہو گیا ہوں تو اسے ماں باپ کی حقوق کا اتنا خیال نہیں رہتا. یہ بات نہیں ہے, اللہ نے یہ نہیں بتائی ہے. اسی طرح بیوی بچوں کے بارے میں اللہ خود کہتے ہیں یہ جو تمہاری محبت ہے یہ ہم نے ڈالی ہے, اور ساتھ یہ بھی کہ یہ تمہارے دشمن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, چوکنے رہنا ان سے, ہوشیار رہنا. یہ نہیں کہا چھوڑ کے چلے جانا, بلکہ آگے تو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ اگر تم معاف کرتے رہو, درگزر کرتے رہو, صرف نظر کرتے رہو تو بے شک اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے. دیکھیں اپیل ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ دشمن ہیں, ان کی پیروی کرو گے, خواہشات کی تعمیل کرو گے, گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دوسری ایکسٹریم کیا ہو سکتی ہے کہ تم انہیں جھڑکو, تم انہیں مارو, یا تم انہیں چھوڑو. یہ دوسری ایکسٹریم ہے, یہ نہیں کرنا ہے, انہیں معاف کرتے رہنا ہے. یعنی ان کی طرف سے غلط مطالبہ آئے پورا نہیں کرنا ہے, لیکن وہ برے کو گھر بھی چھوڑنے نہیں جانا ہے, معاف کرنا ہے. اور اس کے لیے اپیل کیا کی ہے, اس معاف کرنے کے لیے, درگزر کرنے کے لیے, صرف نظر کرنے کے لیے اپیل کیا کی ہے. اللہ بھی تو معاف کرتا ہے, یعنی تم بھی تو غلطیاں کرتے ہو, اور تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے, تو ذرا کر کے بھی دکھاؤ. کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو یہ سب سے پہلے گھر سے شروع کرو نا. یعنی آپ اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ جو ایک یہ والی پرسنالٹی ہے یہ کتنی میچور پرسنالٹی ہوگی. یہ جذبات میں بہنے والی پرسنالٹی نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ خواہشات کی پیروی کرنے والی پرسنالٹی نہیں ہے, یہ باشعور پرسنالٹی ہے. اور صرف شعور نہیں ہے, اس شعور کو فالو کرنے کی ول بھی ہے. جو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. مجھے بعض اوقات پتہ ہوتا ہے یہ کام کرنا چاہیے, جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ میں کہتا دفع کرو اس عقل کی بات کو, مجھے ذرا یہ کسون مار لینے دو. ٹھیک ہے نا, حساب برابر کرنا ہے. تو یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. آپ کو معلوم ہے صحیح کیا غلط کیا ہے, لیکن ایک آپ کا جذبہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کریں. تو ابھی پہلی بات یہ کہ صحیح ہے معلوم کرنا یہ ایک بہت باشعور ہونے کی علامت ہے, اور دوسری بات اسے فالو کرنا بہت میچور ہونے کی علامت ہے. تو ایک بہت ہی میچور پرسنالٹی جو ہے نا وہ قرآن مجید ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ وہی اس بیلنس کو لے کے چل سکتا ہے. یہ کوئی قسم پیپل اور یہ جو ہے نا کوئی کسی نفسیاتی عارضے کا شکار یا کوئی کسی ری ایکشن کا شکار, یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے دین کے اوپر چلنا. تو یہ ہے اصل میں اس میں پھر بیلنس کی بات کہ آپ نے اپنا موقف چھوڑنا نہیں, اور لیکن تعلق توڑنا نہیں. اور موقف سے مراد یہ ہے کہ بھئی
ظاہری بات ہے آپ کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے, آپ اس کو اوبے کر رہے ہیں, وہ اسے اوبے کریں گے. تو آپ نے اس نظریے کو نہیں چھوڑنا, اپنا نقطہ نظر بھی تبدیل نہیں کرنا, نقطہ نظر نہیں چھوڑنا, نقطہ نظر بھی نہیں چھوڑنا. تو اور یہ ہے کہ ان کو بھی نہیں چھوڑنا, ان کو بھی نہیں چھوڑنا. یہ ہوتے ہیں نا جو بھی آپ دیکھیں نا, جن لوگوں کی زندگیوں میں درمیان میں تبدیلی آتی ہے, شادی ہوئی ہے, اس کے بعد ایک طریقے سے زندگی شروع کی ہے, پھر کسی وقت میں جا کے زندگی کے اندر کوئی چینج آ گئی. اب ان کی زندگی میں تو چینج آ گئی, بیوی کی زندگی میں تو نہیں آئی ہے. اب وہ اتھارٹی سے چاہتے ہیں کہ وہ چینج ادھر بھی آ جائے. وہ پھر وہاں سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, یا خاندان ٹوٹ جاتے ہیں, یا یہ کہ پھر جیسے ہوتے ہیں نا جس کو آپ دبا دیں تو اس کے اندر جس طرح کی پھر نفسیات پیدا ہو جاتی ہے, تو مطلب خاندان میں جب وہ نفسیات پیدا ہو جائے تو اعتماد کا رشتہ تو ختم ہو جاتا ہے. وہ اس تعلق کا وہ مزہ تو اب باقی نہیں رہا. تو ایک عجیب قسم کی گھر کے اندر جو ہے نا ماحول بن جاتا ہے. یہ سارا اصل میں اسی امبیلنس سے پیدا ہوتا ہے. صحیح. اچھا, اس سے اب وہ اوپر لیول ہے دوسرا جو کہ رہ گیا ہے وہ ہے اسٹرکچر کا, کہ وہ ریاست ہے. ایک ریاست بھی, اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے. تو وہ کس حد تک تو ٹھیک ہے, مطلب کچھ لوگ جو ہے نا بالکل نفی کر دیتے ہیں. مطلب اقبال کے وہ شعر ہے نا, وہ جو کہتا ہے کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, اس کو بہت سطحی لیول پر جا کر انٹرپریٹ کر کے تو وطنیت کی ہی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں, اور پاکستان کیا چیز ہوتی ہے یا جو بھی ملک ہے وہ تو بالکل ارریلیونٹ ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو یہ دوسری ایک ایکسٹریم ہے. تو یہاں پر اس کی محبت کس حد تک جو ہے وہ ضروری ہے یا جائز ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ نیچرل ہے, جیسے ہم نے سمجھا محبت ہوتی ہے. جیسے آپ کے خاندان کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے, جیسے آپ کی قوم کی محبت آپ کے دل میں ہوتی ہے. قوم کی محبت سے بھی منع نہیں کیا گیا, بلکہ عصبیت سے بھی نہیں منع کیا گیا. دیکھیں, عصبیت بھی دو طرح کی ہوتی ہے. یعنی عصبیت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا تھا کہ ہمارے ابا جی جو ہیں ان کی نظر میں یوسف اور اس کا بھائی احب وہ زیادہ محبوب ہیں منا, ہم سے زیادہ وہ ان سے پیار کرتے ہیں. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم ایک عصبہ ہیں. اب یہ عصبہ اصل میں ایک اکٹھ کے لیے استعمال, ایک ہم جتھا ہیں اور مضبوط جتھا ہیں جو آپس میں جڑا ہوا ہے. اس جوڑ نے ہمیں جو ہے نا وہ مضبوطی عطا کر دی ہے. اس سے وہ لفظ عصبیت آتا ہے, یعنی وہ جوڑنے والی شے, آپ کے تعلق کو مضبوط کرنے والا جذبہ, یہ عصبیت کہلاتی ہے. صحیح. تو اب ایک خون کی عصبیت ہوتی ہے, خاندان کی عصبیت ہوتی ہے, برادری کی عصبیت ہوتی ہے. تو اسی کی اب ایک نئی شکل ہے قوم کی یا وطن کی عصبیت, وہ عصبیت ہوتی ہے. یہ عصبیت فی نفس ہی بری نہیں ہے اپنی, یعنی انسانوں کے درمیان جوڑ جڑتا ہی اس عصبیت کی بنیاد پر ہے. یہ بری کب بنتی ہے؟ یہ بری تب بنتی ہے کہ جب یہ خیر و شر کا معیار بن جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے مفاد میں جو شے ہے تو وہی شے نیکی کا اور ثواب کا اور بھلائی کا باعث ہے, اور جو شے میرے ملک کے مفاد کے خلاف ہے یا میری قوم کے مفاد کے خلاف ہے یا میرے خاندان کے مفاد کے خلاف ہے وہ شر ہے. یعنی اب میں اور ذرا اسے بالکل نیچے لے آؤں, ملک کے مفاد میں جھوٹ بولنا ہے, ٹھیک ہے, یہی نیکی ہے. یہ بے دھڑک مجھے بول دینا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں, ٹھیک ہے, اپنے ہی شہریوں کو غائب کر دینا, گمشدہ کر دینا قوم کے اجتماعی مفاد میں, کوئی غلط بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہر برائی کو آپ جب یہ والا لبادہ اڑا دیں گے تو یہ عصبیت جاہلیہ کی صورت اختیار کر لے گی. یہ خاندان کی بھی ہوگی تو عصبیت یہ جاہلیت کی عصبیت ہو جائے گی, اور یہ وطن کی ہوگی تو بھی عصبیت جاہلیہ بن جائے گی. اور اگر آپ اسے رکھتے ہیں اس اصول پر کہ یہ اللہ اور رسول کے مقابل نہیں آ سکتی, خیر اور شر کے معیار نہیں تبدیل کر سکتی, تو محض جوڑ کے لیے اس عصبیت کا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. جیسے وہ ہم نے جنس کے جذبے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہا, ہم غصے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہتے, غیرت کے جذبے کو بھی فی نفس ہی برا نہیں کہتے. اسی طرح اس جذبے کو بھی ہم عصبیت کے جذبے کو بھی برا نہیں سمجھتے. اس کا بے محابہ استعمال ہے کہ جس میں یہی خیر و شر کی بنیاد بن جائے. تو جو میری قوم کا ہے وہ پاک صاف ہے, اور جو دوسری کی قوم ہے وہ جو ہے نا غلیظ ہے. جب یہ چیز بن جائے تو یا اس کے اندر چوزن پیپل کا تصور آ جائے,
یا اس کے اندر جو ہے نا کوئی یعنی باقی کو شدر ہونے کا تصور آ جائے، یا خیر و شر اس بنیاد پہ طے ہونے لگے اور مفاد جو ہے نا اپنی قوم کا غالب ہو جائے کہ وہی نیکی ہے، یہ پھر صورت بن جاتی ہے کہ جو اس کے برا ہونا، اس کا شر ہونا بنا دے، اسے جاہلیانہ ہونا بنا دیتی ہے، اسے جاہلیت پر مبنی بنا دیتی ہے. اور اگر آپ اسے تابع رکھتے ہیں، یعنی خیر و شر کا ایک آفاقی نظریہ آپ رکھتے ہیں اور اس کو بھی اس کے تابع رکھتے ہیں کہ بے شک میرا نقصان ہو جائے، میری جان کا نقصان ہو جائے، تب بھی میں تو سچ بولوں گا. میرے خاندان کا نقصان ہو جائے، والدین کا نقصان ہو جائے، بیوی کا نقصان ہو جائے، بیٹے کا نقصان ہو جائے، میں تو سچ بولوں گا. اچھا یہ مطالبہ بھی یہی ہے نا، یہ مطالبہ ریاست بھی کرتی ہے، یہاں تک کرتی ہے، لیکن جب آپ ریاست پہ نہ 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 اب سچ نہیں بولنا، قوم کے مفاد کے خلاف ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہے. تو بھائی میرے خاندان کا تقاضا بھی تو یہ تھا نا، وہ بھی تو یہی ہے نا کہ اس کے مفاد کے خلاف تھا. وہاں آپ بھی کہتے ہو سچ بولو. تو یہ اصل میں بس اس کو یہ ایک سیڑھی اور بھی چڑھانے کی ضرورت ہے کہ بے شک اپنی قوم کے خلاف ہو، اپنے وطن کے خلاف ہو. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ اسلام کا بھی نقصان ہوتا ہو تو آپ نے سچ پر قائم رہنا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اتنے یہی اسلام ہے، اصل اسلام یہی ہے. یعنی مسلمانوں کا نقصان ہوتا ہو بے شک ہو، اسلام بھی اصل میں مسلمانوں کا. ہاں، تو جب آپ یہ اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے جذبہ عصبیت کا تزکیہ کر لیا ہے. یہ نہیں ہے تو جذبہ عصبیت جو ہے نا آپ کا تزکیہ کے بغیر ہے، اب وہ آپ کا تجزیہ کر کے چھوڑے گا. مجھے بھی اس سے یاد آیا، آپ نے اس نقطے کو بڑے پیرائے سے پیچھے ہم جب ایپیسوڈز کر کے اس میں آپ نے ڈسکس کیا تھا کہ مطلب وہ ایمانی نقطہ نظر تو یہ ہے نا کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی چیز ہے، اور یہ ہمارے اندر جتنے بھی موٹیوز رکھے گئے ہیں یہ ایکچولی یہ گول نہیں ہے ان کی سیٹسفیکشن، ان کی گریٹیفیکیشن. اصل میں یہ کسی اور پرپز کو، بڑے پرپز کو سرو کرنے کے لیے ہے. یہ مینز ہے. تو جب آپ مطلب وطن جو ہے وہ یا خاندان جو ہے یہ مینز تو ہے کسی اور پرپز تک پہنچنے کا، اس کی ان کی اپنی امپورٹنس ہے. لیکن اگر انسان اسی کو مقصود بنا لے تو پھر وہ جو آپ گمراہیاں کہہ رہے ہیں وہ پھر ساری پیدا ہو جاتی ہیں. تو اگر وہ سامنے رہے کہ وہ اللہ اور اس کا رسول کا جو ہے وہ بتایا، جو ہمیں گائیڈ کیا ہوا گول کیا ہے، ہم نے اس تک پہنچنا کیسے ہے، اور یہ اس کے اندر معاون ہونے ہیں اصل میں، تو پھر ان کو بھی تو سیدھے راستے پر ہونا چاہیے. وہ جو ہے نا وہ آیت بھی ہے نا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف کے قائم کرنے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہ ہوتے ہوئے. واللہ علی انفسکم، اپنے ہی خلاف ہو، اول والدین کے خلاف ہو. ٹھیک ہے نا، اور یا رشتہ داروں کے خلاف ہو. ان یکن غنیا او فقیرا، وہ رشتہ دار جو غنی ہو یا فقیر ہو اس سے بھی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. آپ نے سیدھا کھڑا رہنا ہے، سچ کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ آپ کی انفرادی تزکیے کے لیے ضروری ہے. تو سٹرکچر اپنی جگہ ضروری ہے، اسے چھوڑنا نہیں ہے، ترک نہیں کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کو سر پہ اس طرح نہیں سوار کرنا کہ خیر و شر کا معیاری وہ بن جائے. صحیح یا اس کا مفاد بن جائے. صحیح. بہت شکریہ خالد صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے انلائٹن کیا. آج آپ نے یہ جو جہتے ہیں تزکیے کی، ہم نے ان سے آپ نے مستفید کیا آپ نے ہمیں. تو انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر ایک اور جو ہے وہ موٹیو انسان کے اندر جو رکھا گیا ہے، محرک رکھا گیا انسان کے اندر، وہ ہے مال، اور ایک ساتھ اس کے جو ہے وہ دوسرا ہے یہ جو جائیداد ہے، گھر ہے، اس کی محبت. مالی کی مختلف صورتیں اصل میں ہے تو وہ انہی کی صورتیں. پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور جو ہے وہ ڈسکس کرنا تھا. ہمارا پلان تو یہ تھا میرا کہ آج ہم یہ مال اور وہ جو زمین اور جائیداد کی جو محبت ہے انسان کو، کھیتی باڑی اور وہ مال مویشی، یہ ہم آج کے ایپیسوڈ میں کور کر لیتے. لیکن چونکہ آپ اتنی مفید باتیں کر رہے تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو روک کے رکھوں کہ میں آپ کے اس فلو میں کوئی رکاوٹ بنوں. تو ٹائم ہمارا آج پھر اس میں کافی زیادہ لگ گیا ہے. لیکن اس سے جو آج موضوع ہم نے چھیڑا ہے اسی کی کنٹینیویشن ہے. چونکہ یہ سوشل نیڈز ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ابھی ہم نے آج خاندان جو ہے وہ قبیلہ ہے اس کی ہم نے ڈسکشن کی، اور ریاست کے اسٹرکچر کی ڈسکشن کی. اب اس کے اندر ایک مائکرو لیول پر جا کر ہم نے گزشتہ تجزیے کی ایپیسوڈ میں بہت تفصیل سے جا کے ڈسکس کی تھی. رشتوں کے اندر 3 رشتے بڑے امپورٹنٹ ہیں جو انسان کے لیے آزمائش بنتے ہیں. ایک اس کے والدین ہیں، ایک اس کی اولاد ہے، اور ایک اس کا زوج ہے.
تو چونکہ اب ہم نے سوشل نیڈ کو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے، خاندان وغیرہ، تو میں چاہوں گا کہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں یہ جو وہ 3 جو رشتے ہیں ان کو ذرا تفصیل سے ڈسکس کر لیں، اور پھر ہم اس سے بعد ہم نے اگر تو ہمیں اگلی ایپیسوڈ میں ٹائم ہوا تو ہم وہ مال وغیرہ کی محبت جو ہے وہ اس کو ڈسکس کر لیں گے، نہیں تو پھر ہم اس کو اس سے اگلی ایپیسوڈ کے اندر جا کے ڈسکس کر لیں گے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج تک کی ہماری ایپیسوڈ جو ہے وہ اس کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم جو ابھی میں نے بریفنگ دی ہے آپ کو، ان نیڈز کے ساتھ آئیں گے، ان موٹیوز کے ساتھ آئیں گے اور ان کو ڈسکس کریں گے تزکیہ کے عنوان کے تحت۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔